الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي في أول كلامنا، وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في أوسط كلامنا، وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في آخر كلامنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزرنے والا اسلامی مہینہ ماہ جمادی الثانیہ کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فاصل جانشین رسول صاحب الغار والمزار افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات ہوئی. اسی مناسبت سے
سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ گفتگو شروع کی تھی۔ اور بات یہ عرض کی گئی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ کا روشن ترین پہلو اور آپ کے فضائل و مناقب میں سب سے اعلیٰ فضیلت، سب سے اعلیٰ منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا خصوصی جوہر اور تمام انسانیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص وصف معیت رسول اور مصاحبت رسول ہے۔ جس طرح کی معیت، جس طرح کا ساتھ اور جس طرح کی مشابہت، مماثلت اور موافقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ایسی مصاحبت، ایسی مشابہت، ایسی موافقت پوری انسانیت میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اور اسی پہ میں نے یہ آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا تھا اور کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاحبت کا ذکر بھی فرمایا ہے اور معیت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور پورے قرآن کریم میں اس طرح صاف واضح الفاظ میں کسی بھی صحابی کے لیے مصاحبت، کسی بھی صحابی کے لیے معیت کے الفاظ اس طرح استعمال نہیں کیے گئے، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان اور اپنے خطاب کا موضوع یہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کی مصاحبت اور معیت، یہ سیدنا صدیق اکبر کی حیات طیبہ کا اور آپ کے فضائل و مناقب کا روشن ترین پہلو ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی مصاحبت اور ایسی مشابہت عطا فرمائی، وہ اخلاق، وہ شمائل، وہ عادات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل، شمائل بیان کیے گئے ہیں، وہی خصائل اور شمائل اور عادات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھی سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رحیم اللہ تعالی نے صفت بیان فرمائی ہے
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفت رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ رحمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر فرمایا تو توجہ فرمائیں، فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر، لوگوں میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی صفت رحمت کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صفت رحمت کو سیدنا صدیق اکبر کے لیے بیان فرمایا۔ اور ذرا توجہ فرمائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اتقاکم، لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ کوئی شک نہیں ہے، پوری انسانیت میں سب سے بڑھ کے متقی سید الاتقیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا انا اتقاکم، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفت بیان فرمائی اتقا۔ اتقا اس میں افضل کا صیغہ ہے، اتقا کا معنی سب سے بڑا متقی۔ یہ جو اتقا کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بیان فرمائی ہے، قرآن کریم کی اس آیت پہ غور فرمائیں جس میں سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بیان فرمائے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفت بھی بیان فرمائی اتقا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو صدیق اکبر کے لیے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتقا ہیں، صدیق اکبر بھی اتقا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحم دل ہیں، اور صدیق اکبر بھی رحم دل ہیں۔ اور سنیں، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به صدیق اکبر، دونوں کے لیے صدق کا لفظ ہے۔ صدیق اکبر بھی صدیق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، فرمایا اولئک هم المتقون۔ میرے بھائیوں، یہ مشابہت، یہ موافقت، یہ مماثلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کی سیرت کا سب سے روشن ترین پہلو ہے، اور کائنات میں کوئی بھی صدیق اکبر کی یہ ہمسری نہیں کر سکتا۔ ذرا اور غور فرمائیں، بخاری شریف کی دونوں روایات ہیں، دونوں احادیث جو میں عرض کرنے لگا ہوں بخاری شریف کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے نزول کے بعد تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، پہلی وحی تھی، فرشتے کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً انتہائی فکر مندی کے عالم میں گھر میں تشریف لائے۔ آپ کے وجود اقدس پہ کپ کپی طاری تھی، زبان اقدس پہ الفاظ تھے زملونی زملونی زملونی۔ خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی اور سارے کا سارا واقعہ سنا تو توجہ فرمائیں، اس وقت سیدہ خدیجہ نے فرمایا
لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آگے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف، یہ 5 صفات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائی، میرے محبوب آپ تو بڑا صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور آپ مجبور بے کس بے بس لوگوں کو کما کے دینے والے ہیں۔ تحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کے سارے معاملات میں آپ دوسروں کی معاونت کرنے والے ہیں۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان فرمائیں۔ یہ بیان کرنے والی خاتون اول، اسلام کی خاتون اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہے۔ سیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان فرمائیں۔ یہ تو واقعہ ہے بالکل آغاز کا، ابتدا کا واقعہ۔ گزرے سال ہا سال گزرے، کم و بیش 11 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب ہجرت حبشہ شروع ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بے کسی بے بسی کے عالم میں ہجرت فرما کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف چل پڑے۔ میں نے عرض کیا کہ کم از کم 10-11 سال بعد کا واقعہ ہے۔ حبشہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، برق الغماد ایک مقام ہے، اس مقام پہ سیدنا صدیق اکبر کی ملاقات ہو گئی۔ ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا قبیلہ، قارہ یا بنو قارہ۔ بنو قارہ قبیلے کا سردار تھا، ابن الدغینہ اس کا نام تھا۔ اس ابن الدغینہ سے ملاقات ہو گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس سردار نے پوچھا، ابو بکر کہاں جا رہی ہیں؟ یہ سامان اور یہ تیاری کس طرف کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ابو بکر کیوں؟ فرمایا میری قوم مجھے مکہ میں امن سے سکون سے رہنے نہیں دیتی، مجھے ایسا مجبور کر دیا گیا ہے، میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ابن الدغینہ نے پہلی بات یہ کہی، اے ابو بکر، آپ جیسا انسان بھی کسی شہر سے نکالا جا سکتا ہے؟ آپ جیسا انسان بھی کسی شہر سے نکالا جا سکتا ہے؟ گویا ابن الدغینہ نے پہلی بات یہ کہی، ابو بکر جس معاشرے سے آپ جیسا انسان نکال دیا جائے وہ معاشرہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر موضوع پہ توجہ فرمائیں جو میں نے موضوع شروع کیا ہے۔ اس وقت ابن الدغینہ نے یہی کہا، وہ مکہ کے مشرکین کا سردار تھا، مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں تھا، وہ مکہ کے مشرکین کا سردار تھا۔ اس نے اس وقت کہا، ابو بکر آپ جیسے لوگ شہر سے نکال دیے جائیں، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے بھائیوں، جو 5 صفات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائیں، وہی 5 کی 5 صفات ابن الدغینہ نے سیدنا صدیق اکبر کی بیان فرمائی۔ اور پھر ابن الدغینہ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے مکہ مکرمہ میں پہنچے اور مکے والوں سے کہا کہ اے مکے والوں، میں نے ابو بکر کو پناہ دے دی ہے۔ میری پناہ کا مطلب یہ ہے اب کوئی ابو بکر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی ابو بکر کو پریشان نہیں کر سکتا، کوئی ابو بکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ابن الدغینہ نے مشرکین مکہ کے سامنے بھی یہی کہا۔ وہ صرف وہاں الفاظ تھے خطاب کے، یہاں الفاظ ہیں غائب کے۔ مشرکین مکہ سے کہا کہ تم ابو بکر جیسے انسان کو مکہ سے نکال رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں؟ یصل الرحمہ، یکسب المعدومہ، یحمل الکلہ، یقری الضعیفہ، یعین علی نوائب الحق۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صدیق اکبر کو صفات میں، اخلاق میں، عادات میں، شمائل میں وہ مشابہت عطا فرمائی تھی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، وہی خصائل، وہی شمائل، وہی عادات اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ اور یہ ساری باتیں میں نے قرآن کریم کی اور احادیث کی روشنی میں عرض کی ہیں۔ اور سنیں، بے شمار ایسے معاملات جو غیر اختیاری ہیں، جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری معاملات میں بھی صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثلت عطا فرمائی تھی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ۔ عثمان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا علی فی الجنہ۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں، ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کرام کا نام لیا، اور 10 صحابہ کرام کا نام لے کے آپ نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ورنہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عشرہ مبشرہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں، ایک ہی وقت میں سب کا نام لے لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ آپ نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد عثمان بن عفان، علی المرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، دونوں داماد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور صدیق اکبر کے بھی دونوں داماد، آپ کے ایک داماد ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن تھے، حضرت زبیر بن عوام۔ آپ نے زبیر بن عوام کو بھی 10 صحابہ میں شامل فرمایا زبیر بن العوام فی الجنہ، زبیر بن عوام بھی جنت میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے داماد کو جنت کی بشارت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دوسرے داماد ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جنتیوں کے سردار، تو آپ صدیق اکبر کے دونوں داماد بھی جنتیوں میں عشرہ مبشرہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور سنیں، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو مظلومیت پیش آئی، جو واقعات پیش آئے، خلافت کا جو جھگڑا پیش آیا، اور جس طرح حضرت
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہادت کے بعد ان کی نعشوں کی بے حرمتی کی گئی، سر مبارک کاٹا گیا، شہید کیا گیا، اور آپ کی لاش مبارک کی بے حرمتی کی گئی۔ سنیں یہی سب کچھ اور یہی مظلومیت کے واقعات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کے ساتھ بھی پیش آئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی اور حجاج بن یوسف کے مقابلہ میں آ گئے تھے۔ جو مظلومیت، جو ظلم و ستم حسین ابن علی نواسہ رسول پہ ڈھائے گئے، 100% وہی مظلومیت اور وہی ظلم و ستم حضرت عبداللہ بن زبیر پہ ڈھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نواسہ رسول کو، نواسہ صدیق کو بھی مشابہت عطا فرمائی۔ یہ مماثلت، یہ مشابہت پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، جمادی الثانیہ کی 22 تاریخ، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں نے آخر میں جو بات عرض کرنی ہے، یعنی آئندہ خطبہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور سیدنا صدیق اکبر کی وفات میں جو مماثلت اور مشابہت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صدیق اکبر کو جو مشابہت عطا فرمائی ہے۔ ایک موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف صدیق اکبر تھے، آپ کے بائیں طرف فاروق اعظم تھے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا ایک دست مبارک صدیق اکبر کے کندھے پہ رکھا، ایک دست مبارک حضرت فاروق اعظم کے کندھے پہ رکھا، اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ آج بھی جا کے دیکھ لو، مزار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صدیق اکبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ مصابحت رسول، معیت رسول، جس انسان کو ایسی حاصل ہو، اس انسان کی عظمت، اس کے منقبت کے کیا کہنے، کتنا بدقسمت اور بد نصیب ہے، کتنا شقی القلب ہے جو اس جیسے عظیم انسان پہ تنقید کرے، اس جیسے عظیم انسان کی تنقید کرے، ان پہ طعن و تشنیع کرے۔ سنیں، صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، صحابیت صدیق کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر ہرگز مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کے ساتھ، تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔